اس وقت زکوٰۃ اور انفاق سنتا ہے، تھوڑی سی بات عرض کی جائے۔ اس مہینے میں عام طور پر مسلمان اللہ کے راستے میں مال خوب خرچ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے۔ باقی زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس کا تعلق خاص رمضان سے نہیں۔ آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے جس کی تاریخ کو چاند کی تاریخ کے حساب سے 1 سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس پہ محرم میں اگر وہ صاحب نصاب بنا ہے تو اگلے سال محرم آئے گا تو زکوٰۃ اپنے لیے ادا کرے گا۔ باقی رمضان میں عموماً توجہ ہو جاتی ہے لوگوں کی، ٹھیک ہے یہ بھی۔ باقی ایک جمعہ میں اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی سلف صالحین میں سے بعض کا معمول یہ تھا کہ وہ شعبان میں یہ کام کر لیتے تھے، شعبان میں ہی اپنی زکوٰۃ نکال کے ضرورت مندوں کو پہنچا دیتے۔ اب ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسعت والی ہے، جیسے قرآن میں فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ دل کی حالت جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ شعبان میں بھی وہ ثواب دینے پر قادر ہیں جو رمضان میں ملتا ہے، جب ہماری نیت اچھی ہو۔ ہم سلف صالحین کس نیت سے کرتے تھے؟ اس نیت سے کرتے تھے کہ رمضان میں دل دماغ خالی ہو جائے اللہ کی عبادت کے لیے ہمارا، اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ضرورت مند بھی یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگے۔ پہلے زمانے میں خیر تھا غالب، تو پیشہ ور بھکاری بھی اتنے نہیں ہوتے تھے، یعنی جو واقعی ضرورت مند ہوتے تھے ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی تو وہ بھی عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ بہرحال وہ یہ سوچتے تھے کہ بھائی ہم بھی مشغول ہو جائیں گے، یہ ضرورت بھی مشغول ہو جائیں گے عبادت میں، دل خالی ہو جائے گا اس کام سے، اس لیے شعبان میں گئے۔ تو بہرحال مال خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ جوڑ کر اکثر و بیشتر جگہوں پر ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، انفاق یا زکوٰۃ کا لفظ، خرچ کرنا یا زکوٰۃ ادا کرنا۔ نماز کے ہم پلہ عبادت ہے گویا، اس وجہ سے صحیح نیت کے ساتھ مال خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں۔ زکوٰۃ کا کیا احکام معلوم کر کے زکوٰۃ کا حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ اس زکوٰۃ کی ادائیگی میں سب سے پہلے تو اپنے رشتہ دار آتے ہیں۔ اگر رشتہ داروں میں ضرورت مند اور مستحق ہیں تو وہ ہمارے خرچ کا سب سے پہلا مصرف ہے۔ انسان جو کماتا ہے اس میں سب سے پہلے تو خود اپنے اہل و عیال ہیں، ان پر خرچ کرنا ایک دینی فریضہ، وہ بھی صدقہ ہے، وہ بھی ثواب ہے، اپنی بیوی کو کھلانا، اپنے بچوں کو کھلانا۔ پھر اس کے علاوہ اپنے مال میں سے جو انسان خرچ کرتا ہے تو اس کے قریب جتنے قریب کے رشتہ دار ہوں گے وہ اس کے مال پہ اتنے ہی زیادہ حقدار ہوں گے۔ اس وجہ سے پہلا کام تو یہ کریں کہ اپنے رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہے ان کو دیں اور معلوم کر کے دیں، تلاش کر کے دیں، خود سے پہنچائیں۔ اور پھر اسی طرح سے اپنے پڑوس میں، اپنے متعلقین میں جو ضرورت مند ہو۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے اور تھوڑا دے دیا جائے اس کو تو لے کے چلا جاتا ہے۔ اصل مسکین تو وہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں اور نہ وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، اور اس کی خاموشی کی وجہ سے لوگ اسے مالدار سمجھتے ہیں، غنی سمجھتے ہیں اس کو، حالانکہ اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا کہ مال ان لوگوں پر خرچ کرو کہ جو دیکھنے میں تم کو معلوم نہیں ہوتے مگر ضرورت مند ہوتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔
بے خبر آدمی ان کو غنی سمجھتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، تم ان کو ان کی علامتوں سے پہچانو گے، وہ لوگوں سے اصرار کر کے مانگتے نہیں، تو ایسے لوگوں کو معلوم کر کے دو۔ آج ہم لوگوں کو اس کی ضرورت ہے بہت، لیکن ہمارے اندر بہت کمی آ گئی ہے اس سلسلے میں۔